جی السلام علیکم۔ آج ہم مومن خان مومن کی شعری خصوصیات کو پڑھیں گے۔ 1800 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1857 میں مکان کی چھت سے گرنے پر اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے پیچھے 3 دیوان اور 6 بہترین مثنویاں چھوڑی ہے۔ مومن کا ایک مشہور شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ غالب نے یہ شعر سن کر کہا تھا کہ مومن کے اس شعر کے بدلے میں اپنا پورا دیوان دینے کو تیار ہوں۔ نیاز فتح پوری جو ہمارے عہد کے نامور نقاد بنے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا میر کے سوا اگر تمام کلاسیکی شعراء کے دیوان میرے سامنے رکھ دیے جائیں اور ان میں سے صرف ایک دیوان منتخب کرنے کو کہا جائے تو میں بلا تعامل مومن کا دیوان اٹھا لوں گا اور کہوں گا کہ باقی سب لے جاؤ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مومن کے زمانے سے لے کر آج تک ان کا کلام کس قدر مقبول رہا ہے۔ کلام مومن کے قدردان ہر زمانے میں موجود رہے ہیں اور شاید ہمیشہ موجود رہیں گے۔ یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ مومن کی شاعری کا دائرہ تنگ ہے اور وہ حسن و عشق کے خسار سے باہر قدم نہیں رکھتے۔ یہ بات درست ہے۔ یہ کائنات جو ہمارے گرد بکھری ہوئی ہے اتنی وسیع اور اتنی عظیم الشان ہے کہ اس مکمل کائنات کو فن میں پیش کر دینے کا خیال بھی گستاخی سے کم نہیں۔ اس کے ایک ننھے سے حصے کو آرٹ میں سمو لینا بھی ایک قابل تحسین کارنامہ ہے۔ چنانچہ سمجھدار فنکار اپنی پسند اور اپنی مہارت کے مطابق اس کائنات کے کسی چھوٹے سے حصے کو منتخب کر کے فنپارے میں پیش کر دیتا ہے۔ مومن نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنی غزل کے لیے حسن و عشق کی دنیا کا انتخاب کر لیا۔ اس میں 2 طرح کے خطر تھے۔ ایک تو یہ کہ شاعری کا کینوس محدود ہو جائے۔ بلا شبہ مومن کی شاعری کا دائرہ محدود ہو گیا، لیکن اس کا ازالہ مومن نے اس طرح کیا کہ حسن و عشق سے متعلق جتنے معاملات ممکن تھے، عاشق کو جتنے واقعات پیش آ سکتے تھے اور اس کے دل پر جتنی بھی کیفیتیں گزر سکتی تھی، ان سب کو اپنی غزل میں سمیٹ لیا۔ ان کے دیوان کی ورگردانی کیجیے تو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اس محدود دائرے میں کیسے کیسے کمالات کا مظاہرہ کیا ہے اور اس تنگی کو کیسی گہرائی اور کیسی وسعت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ ہجر، وصال، روٹنا، منانا، محبوب کی وفاداری، اس کا ہرجائی پن، بہانہ سازی، عاشق کا محبوب سے برابری کا سلوک کرنا، کبھی اپنی جانثاری پر بہار کرنا، کبھی پچھتانا۔ عشق کی محبت کی کون سی کیفیت ہے جو مومن کے اشعار میں موجود نہ ہو؟ چند اشعار یہاں نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں کہ بے خودتے غشتے محوتے دنیا کا غم نہ تھا، جینا شب وصال میں مرنے سے کم نہ تھا۔ اس طرح ایک اور شعر ہے کہ تم ہمارے کس طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیماں کہ بس ایک او ہیں کہ جنہیں چاہ کے ارماں ہوں گے۔ تو ان اشعار سے پتہ چلتا ہے، اس طرح مزید اس کے اشعار ہیں کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے۔ یہ تو متفرق اشعار تھے۔ بعض مکمل غزلیں ہیں جن میں معاملات مہر محبت تسلسل کے ساتھ پیش ہوئے ہیں۔ ان میں سے ان کی ایک مشہور غزل ہے جس کے چند اشعار یہاں پر ہے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یہ نوادہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی موسیقیت ہے ان کی غزلوں میں۔ اس طرح یہ جو آخری شعر ہے کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم سے تم بھی راہتی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کتنی مترنم بحر کا استعمال انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے۔ یہ 5 شعر ایک ہی غزل کے ہیں۔ ان اشعار میں قوال و قرار، عہد و پیمان، لطف و کرم، گلے شکوے، روٹنا اور من جانا، عزیزوں کے تان جیسے مضامین کیسے دلکش انداز میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ غزل عشق کے جذبات اور حسن کی کیفیات پیش کرنے کے لیے ہی وجود میں آئی تھی۔ مومن کے عہد میں ہی غزل نے اس حصار کو توڑ دیا، لیکن مومن نے تحسیس کا راستہ اختیار کیا اور اس دائرے سے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اس دائرے کے اندر ہی شاعر کے تخیل نے ایسے کرشمے دکھائے اور تنگی میں وسعت کا ایسا جلوہ دکھایا کہ غزل کے ناقدوں کو کلام مومن کی تنگ دامنی کا گلہ نہ رہا۔ عشق یا شاعری میں دوسرا بڑا اندیشہ یہ رہتا ہے کہ اس میں رقاقت و ابتذال پیدا ہو جائے۔ ابتذال یعنی
आमियाना अल्फाज, गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल। आसान ज़बान में कहा जा सकता है कि उर्या मज़ामीन और बेहयाई की बातें दाखिल हो जाए। दबिस्तान लखनऊ की शायरी में ऐसा ही हुआ। जरात और इंशा के दवावीन में ऐसे अशार सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं जिन्हें पढ़कर शर्म से आंखें झुक जाती हैं। मोमिन का कुलियात काफ़ी ज़हीम है मगर इस तरह की गंदगी से बिल्कुल पाक है। मोमिन की इश्क या शायरी पर गुफ्तगू करते हुए नाकिदीन शेर अदब ने यह बहस भी छेड़ी है कि इनका महबूब कौन है। बाज़ जगह उन्होंने अपने महबूब के अमरद यानी कोई हूबरू लड़का होने की तरफ इशारा किया है, मगर ज़्यादातर ये अंदाज़ा होता है कि ये कोई पर्दनशीन औरत है। इस सिलसिले के 2 शेर यहाँ पर पेश किए जाते हैं कि इश्क के पर्दनशी में मरते हैं, ज़िंदगी पर्ददर न हो जाए। इस तरह एक और शेर है, या रब कोई माशूक़ दिलजू न मिले अब, जो उनकी दुआ है वही अपनी भी दुआ है। कहा जाता है कि मोमिन की महबूबा एक पर्दनशी खातून थी और शेर भी कहती थी, साहिब या हिजाब इसका तहल्लुस था। कलाम मोमिन की अहम खुसूसियत नाज़िक ख़याली और मज़मून आफरीनी भी है। वो इस तरह बात में बात पैदा करते हैं कि हमारे लिए असल मफ़हूम तक रसाई आम तौर पर दुश्वार हो जाती है। प्रोफेसर ज़िया अहमद बदायूनी, जिन्होंने कलाम मोमिन के महासिन को बड़ी खुश असलूबी से उजागर किया, मोमिन की इस खुसूसियत की इस तरह तशरीह करते हुए लिखते हैं कि मोमिन उर्दू तग़ज़्ज़ुल में एक तर्ज़ ख़ास के मालिक है। मतलब को पीछ से अदा करना और बात को पैर से कहना इस तर्ज़ एहसास की खुसूसियत है। यही सबब है कि अवाम तो दरकिनार, कभी कभी हवास भी इनके मफ़हूम तक पहुँचने से कासिर रहते हैं। तमाम उर्दू शुअरा में सिर्फ गालिब और मोमिन ही ऐसे शायर हैं जिनका कलाम शरहाए तलब है, यानी इसकी कलाम की तशरीह होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किल अशार कहे हैं। चंद मिसालों से वाज़ेह हो जाएगा कि दीवान मोमिन में ऐसे अशार बड़ी तादाद में मौजूद है जिनके मफ़हूम तक पहुँचने के लिए बहुत गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। एक शेर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आए ओ दस्त गैर में दिए हाथ, आस टूटी शिकस्त पाई की। कितना मुश्किल शेर है, कितनी नज़र ख्याली है इसमें। शायर ये कहना चाहता है कि इसका पैर टूट गया और कूचे हबीब में जाने से माजूर हो गया। उम्मीद थी इन्हें पता चलेगा तो अयादत को आएंगे, वो आए ज़रूर मगर इस तरह के मेरे रकीब के हाथ में हाथ डाले हुए थे। एक और शेर आप यहाँ पर देख सकते हैं, देख अपना हाल ज़ार मुबहम हुआ रकीब, था साजगार ताले नासाज देखना। तो मतलब ये कि नजूमी ने मेरे हाथ की लकीरों से ये जान लिया कि इसकी किस्मत ख़राब है, महबूब उसे मुयस्सर नहीं आ सकता। उसने सोचा कि किस्मत आजमाई का अच्छा मौका है, इसलिए वो मेरा रकीब बन बैठा। चंद और शेर भी यहाँ मिसाल के तौर पर मुलाहिज़ा हो कि समझ के और ही कुछ मर चला मैं ए नासेख, कहा जो तूने नहीं जान जाके आने की। रश के पैगाम है अना कश दिल, नाम बर राहबर न हो जाए, पामाल एक नज़र में करारो सबात है, उसका न देखना निगाह इल्तिफात है। तो कितने मुश्किल अशार है, तो इसके लिए शरह की ज़रूरत पड़ती है। शूही अदाबी कलाम मोमिन का एक ख़ास वस्फ़ है। अक्सर वो अपनी बात ऐसे चपते हुए अंदाज में कहते हैं कि कभी महज शूही पैदा होती है तो कभी तंज़ का अंदाज़ गालिब हो जाता है। वो कहते हैं कि मंजूर हो तो विस्ल से बेहतर सितम नहीं, इतना रहा हूँ दूर के हिजरा का गम नहीं, ख्वाहिश मर्ग हो इतना न सताना जालिम, दिल में फिर तेरे सिवा और भी अरमा होंगे, रश की दुश्मन बहाना था सच है, मैंने ही तुमसे बेवफाई की। कलाम मोमिन की एक और खुसूसियत है जो इनसे शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म हो गई। कोई बात इस तरीके से कहते हैं कि जैसे मुखातिब यानी जिससे बात कर रहे हैं उसके फ़ायदे की हो, लेकिन गौर कीजिए तो पता चलता है कि उसमें शायर का अपना ही भला था। मसलन वो फरमाते हैं कि महफल में तुम अग़यार को दुज़दीदा नज़र से, मंजूर बे पन्हा न रहे राज तो देखो। बज़ाहिर तो ये सलाह देते हैं कि बज़म में मेरे रकीबों को चोरी चोरी देखोगे, ये इस शेर की तशरीह है ऊपर वाले की। बज़ाहिर तो ये सलाह देते हैं कि बज़म में मेरे रकीबों को चोरी चोरी देखोगे तो तुम्हारी रुसवाई होगी, लेकिन दिल की बात यह है कि उनका महबूब उनकी रकीबों की तरफ मुतवज्जा ना हो तो अच्छा है।
اس صنعت کو مولانا ضیاء احمد بدایونی نے مکر شاعرانہ کا نام دیا ہے۔ اس کی چند مثالیں آپ یہاں پر مزید دیکھ سکتے ہیں کہ ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا معذرت چاہتا ہوں، ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو برا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں، غیروں پہ کل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ غماز دیکھنا، خواہش مرگ ہو اتنا نہ ستانا ظالم، دل میں پھر تیرے سوا اور بھی ارماں ہوں گے۔ الفاظ کے انتخاب اور ان کی ترتیب کا مومن بطور خاص خیال رکھتے تھے۔ بحر کا انتخاب بھی انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے، اسی لیے ان کی زیادہ تر غزلیں بہت مترنم ہیں۔ انہوں نے جو تشبیہات استعارات استعمال کیے ہیں ان میں بھی ندرت پائی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ مومن کا کلام نہایت دلکش ہے اور ان کا شمار ہماری زبان کے بہت مقبول شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے غزل کو اس کے لفظی معنی میں منحصر کر کے، یعنی اپنی غزل کو محض حسن و عشق کے مضامین تک محدود کر کے خود کو بلند رتبے سے محروم کر لیا، ورنہ وہ غالب اقبال کے ہم رتبہ ہوتے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی زیادہ تر غزلیں پوری طرح سنواری اور نکاری نہ جا سکی۔ انہوں نے اپنے اشعار کی نوک پلک سنوارنے کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ صرف بیماری کے عالم میں ایک بار مومن کے ایک شاگرد نے ان کا کلام پڑھ کر سنایا اور مومن کو کہیں کہیں اصلاح دیتے گئے، لیکن جن غزلوں پر نظر ثانی کا موقع ملا ہے وہ بلا شبہ بڑے بڑے شاعروں کی غزلوں کے ہم پلہ ہے اور مومن کو بقائے دوام کے دربار میں جگہ دلانے کو کافی ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی مومن کے حوالے سے، امید ہے آپ لوگ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔